الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ذوالقرنین نے کل 3 سفر کیے ہیں. یہ جہاں پر مغرب اور مشرق اور ایک اس کے درمیانی سفر کا تذکرہ ہے. کل مغرب کے سفر کے متعلق بات ہو چکی ہے. آج وہ مغرب کی طرف نکل پڑا. ثم اتبع سببا پھر لگا ایک سامان کے پیچھے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس یہاں تک کہ جب پہنچا سورج نکلنے کی جگہ. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا پایا اس کو کہ نکلتا ہے ایک قوم پر کہ نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے آفتاب سے ورلے کوئی حجاب. کذالک یوں ہی قد احطنا بما لدیہ خبرا اور ہمارے قابو میں آ چکی ہے اس کے پاس کی خبر. ذوالقرنین مغرب سے نکل کر مغرب کی انتہا پر پہنچنے کے بعد مشرق کی انتہا پر پہنچے. جب مشرق کی انتہا پر پہنچے تو وہاں پر بھی ایک قوم کو پایا جو قوم ایسی تھی کہ بظاہر لگتا یہ ہے کہ جیسے وحشی نہیں ہوتے جنگل میں رہنے والے جن کے کپڑے نہیں ہوتے گھر نہیں ہوتے اسی طرح کے لوگوں کو پایا. اس لیے فرمایا کہ ہم نے کوئی ان کے لیے پردہ نہیں بنایا تھا. سورج یعنی سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان پر پڑتی تھی. جب سورج نکلتا تھا تو ڈائریکٹ ان پر پڑتا تھا. مطلب ہے کہ ان کے کوئی گھر نہیں تھا کوئی چھت نہیں تھا اور ان کے کپڑے وغیرہ بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی نہیں تھے. ایک وحشی قسم کے. بہرحال یہ اس قوم کے پاس پہنچے جس پر کوئی حجاب نہیں تھا کوئی پردہ نہیں تھا. تو فرمایا کذالک یوں ہی. کذالک کا ترجمہ بعض مفسرین نے یوں کیا کہ جیسے مغرب کے قوم کے ساتھ سلوک کیا تھا وہی سلوک ان کے ساتھ بھی کیا. ان پر بھی دین کو پیش کیا ہے اور جیسے مغرب میں لوگوں پر دین پیش کیا تھا اور اس کا تذکرہ گزر اسی طرح ان پر بھی. اور پھر فرمایا کہ ذوالقرنین کے سفر کی پوری خبر ہمارے پاس ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہو تو کچھ تاریخی روایات مختلف مشہور ہو تو اس نے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی پوری خبر میرے پاس ہے. یعنی جو میں بیان کر رہا ہوں وہ اتھینٹک بات ہے. اس سفر کو ختم کرنے کے بعد ایک مغرب ایک مشرق دونوں کی انتہا پر پہنچنے کے بعد تیسرا سفر اختیار کیا ہے. ثم اتبع سببا پھر لگا ایک سامان کے پیچھے. حتی اذا بلغ بین السدین یہاں تک کہ جب پہنچا 2 پہاڑوں کے بیچ. وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا پائے ان سے ورلے ایسے لوگوں کو جو لگتے نہیں کہ سمجھے ایک بات. قالوا یا ذا القرنین بولے اے ذوالقرنین. ذوالقرنین اس کے بعد تیسرے سفر پر نکلا ہے جس کی جہت کی کوئی وضاحت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. پہلے مغرب پھر مشرق تیسرا سفر بھی اختیار کیا ہے لیکن قرآن اور حدیث میں اس تیسرے سفر کی حالات تو معلوم ہے لیکن جہد معلوم نہیں.
کہ یہ جہد کون سا تھا، مغرب اور مشرق تو ختم ہو گئے، بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ شمال کی طرف ہے، اور ابن خلدون جو تاریخی کتاب لکھی ہے انہوں نے اس میں جو جہد متعین کرتے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شمال، جنوباً شمال کی کنارے پر ہے، پورا شمال بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس طرف نکلے ہیں، ایک قوم کو پایا، یہ دونوں ایک دوسرے کی بولی نہیں سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو نہیں سمجھ رہے، لیکن آگے ذوالقرنین سے وہ بات بھی کر رہے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ یا تو کسی ترجمان کے ذریعے بات ہوئی ہے کہ کوئی ایسا آدمی تھا جو درمیانے علاقے کا تھا، جو دونوں کی بولی سمجھ رہا تھا، تو ان دونوں کے درمیان یہ بات ہوئی ہے، اور تیسرا یہ کہ کسی اشاروں سے بات ہوئی ہے، اور اشاروں کو یہاں الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور اشاروں میں انہوں نے کہہ دیا کہ ذوالقرنین ہمارے درمیان، ایک ذوالقرنین جس علاقے پر پہنچا اب 2 پہاڑ ہے، اور 2 پہاڑ کے درمیان ایک درہ سا ہے، ایک وادی ہے، وہاں پر ایک قوم آباد ہے، اس قوم کے پاس پہنچے تو اس قوم نے کہہ دیا کہ دراصل یہاں بیچ میں ایک قوم رہتی ہے، وہ قوم ہم پر حملہ ور ہوتی ہے، ان کے حملے کا جواب ہم نہیں کر سکتے، تعداد میں زیادہ ہے اور وہ فساد کر جاتے ہیں، قتل و غارت کر جاتے ہیں، تو ذوالقرنین سے مدد کی اپیل کی ہے۔ آگے میں آیات کا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں، پہلے یاجوج اور ماجوج جس قوم کا تذکرہ آج یہاں پر آیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج نکل کر فساد کرتے ہیں، یہ کون ہے، کہاں پر آباد ہے، اور ذوالقرنین سے کہہ دیا، تو ذوالقرنین جب یہاں پر پہنچے ہیں تو انہوں نے ذوالقرنین سے کہہ دیا کہ یہ قوم ہم پر حملہ ور ہوتی ہے، ہمارے اور ان کے درمیان یہ درہ ہے، اس میں ایک دیوار کھڑی کر دو اور وہ اتنی بلند ہو کہ یہ لوگ اس سے اس پار نہ آ سکیں، اور ہم آپ کی مالی مدد کر دیں گے۔ تو ذوالقرنین نے کہہ دیا کہ جو اللہ نے مجھے اسباب دیے ہیں وہ بہتر ہے، میں مالی مدد تو تم لوگوں سے نہیں لوں گا، البتہ جسمانی مدد آپ لوگوں سے لوں گا، یعنی مجھے بندے دے دو کام کے لیے، باقی جو مال لگتا ہے وہ خود لگاؤں گا۔ ذوالقرنین نے ان کے درمیان فیصلہ یہ کیا کہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان لوہے کے ٹکڑوں سے ایک دیوار بنانا شروع کر دیا، اور یوں بناتا چلا جاتا تھا کہ لوہے کے ٹکڑے رکھتا تھا، اس کے درمیان کوئلہ اور لکڑی بھی رکھتا تھا، اور ان کے درمیان ہوا کے لیے ایسا نظام بنا رکھا تھا کہ پورے لوہے سے ایک پہاڑوں کے درمیان پہاڑوں کے برابر دیوار لوہے کا بنا لیا، اور ان کے درمیان کوئلہ اور لکڑی پہلے سے رکھی تھی، پھر ان کو آگ لگا دیا۔ جب آگ لگا دیا تو یہ لوہا پگھلنا شروع ہو گیا، یہاں تک یہ سرخ ہو کر پگھل گیا اور پگھل کر ایک دوسرے سے چمٹ گیا، ایک مضبوط دیوار بن گئی۔ یوں جب وہ سرخ ہوا تو اس نے کہہ دیا کہ مضبوط، اس میں کچھ دراڑیں رہ گئی، تو مزید مضبوط کرنے کے لیے تانبے کو لا کر پگھلا دیا گیا، اور اس کے اوپر تانبا ڈالا گیا، دونوں سائڈوں پر تانبے نے پورے دیوار کو کور کر دیا، جو دراڑیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب یہ ذوالقرنین نے یہ دیوار بنا لیا، اب یاجوج اور ماجوج کے لیے آنا ممکن نہیں رہا، قوم محفوظ ہو گئی۔ لیکن یہ دیوار کہاں پر ہے، اور یاجوج اور ماجوج کہاں پر ہے، اور یاجوج اور ماجوج کون ہے، یہ وہ سوالات ہیں۔ ہر دور میں ہر مفسر نے اپنے طور پر اس کے جوابات دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے 10 نشانیاں ہیں، بڑی 10 نشانیاں ہیں، جب تک یہ 10 نشانیاں نہیں ہوتی قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1، مشرق میں لوگوں کو دنسایا جائے گا زمین میں، یہ ہوگا۔ مغرب میں لوگوں کو زمین میں دنسایا جائے گا، دوسری نشانی۔ جزیرۃ العرب میں لوگوں کو دنسایا جائے گا زمین میں،
یہ تیسری نشانی. آپ باتیں کر رہے ہیں تو کیا فائدہ اس سے. چوتھا یہ کہ دھواں ظاہر ہوگا, دنیا پر ایک دھواں چھا جائے گا. اب اس کی کیفیت کیسے ہوگی اللہ ہی جانتا ہے. پانچواں یہ کہ دجال نکلے گا. اور چھٹا یہ کہ دابۃ الارض نکلے گا, زمین پر ایک چوپایا نکلے گا جو انسانوں سے بات کرے گا. اور اس کی سورہ نمل میں کچھ تفسیر بیان بھی کر چکا ہوں. لوگوں کے ماتھے پر لکھ دے گا یہ مسلمان اور یہ جنتی اور یہ جہنمی. جنتی اور جہنمی لوگوں کے ماتھوں پر لگا دے گا, یہ جاننا. اور ساتویں یہ کہ یاجوج اور ماجوج نکلیں گے. آٹھواں یہ کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا. اور نواں یہ کہ عدن کے درمیان سے آگ اٹھے گی اور وہ آگ بہت بڑے علاقے کو جلا دے گی. اور 10واں یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. یاجوج اور ماجوج کب نکلیں گے؟ یاجوج اور ماجوج صحیح روایت جو مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج عیسیٰ علیہ السلام کے دجال قتل کرنے کے بعد نکلیں گے. جب دجال قتل ہوگا تو یاجوج اور ماجوج نکلیں گے اور اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ زمین پر کوئی جن اور انس ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر پہنچ جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لوگ لے کر کوہ طور پر پہنچ جائیں گے اور اتنی محتاجی میں زندگی گزاریں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو 200 دینار والا ہوگا اس سے بہتر بیل کے سری والا ہوگا. یعنی محتاجی ہوگی, پیسوں سے کچھ خریدا نہیں جا سکے گا. پہاڑ پر کیا ہوگا؟ اور اتنے بڑے تعداد میں جب لوگ چڑھ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک محدود چیز لے کر جا سکیں گے. یہ جب نکلیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ بحیرہ تبریہ, یہ اردن میں ایک دریا ہے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 میل لمبا ہے اور 6 میل چوڑا. جب اس پر گزریں گے تو اس سے پانی پئیں گے تو اس لشکر کا پہلا حصہ اس کو پی کر ایسا ختم کر دیں گے کہ جو پچھلا لشکر یہاں پر پہنچے گا تو وہ یہ کہے گا کہ کسی زمانے میں لگتا ہے کہ اس جگہ پانی تھا. جب لشکر کا اگلا حصہ آئے گا تو وہ کیا کہے گا کہ لگتا ہے کہ کسی زمانے میں اس میں پانی تھا. یہ سارا پانی پی جائیں گے یہاں تک کہ یہ بیت المقدس تک پہنچیں گے اور یہاں ایک پہاڑ کے پاس آ کر رک جائیں گے اور کہیں گے کہ زمین پر کوئی ہمارے مقابلے کا نہیں رہا, اب زمین والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم آسمان والوں کو ہلاک کرتے ہیں. اور آسمان کے سائڈ پر تیر پھینکیں گے. یہ مسلم کی روایت ہے. آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے, وہ تیر اللہ سرخ کر کے واپس بھیج دے گا. تو ان کو لگے گا کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی ہلاک کر. تو پھر علیہ السلام جب محتاجی کا یہ زمانہ زیادہ لمبا ہو جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور دعا کریں گے. اس دعا کے نتیجے میں ان کو اللہ تبارک و تعالی ایک بیماری میں مبتلا کر دے گا. وہ بیماری کیا ہے؟ وہ بیماری بکریوں اور اونٹ کو لگ جاتی ہے تو ان کے گلے پکڑے جاتے ہیں اور اس بیماری کو نغب, عرب نغب کہتے ہیں, جو گردن کو پکڑ لے, ان کی گردنوں کو پکڑ لے گا اور یک وقت سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے.
لیکن ہلاکت پر بات ختم نہیں ہوگی. جب سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں سمیت زمین پر دوبارہ اترے گا. جب اترے گا تو کوئی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. ان کے لاشیں زمین پر ایسی پڑی ہوں گی اور ان کی چربی اور ان کی بدبو سے زمین بھر چکا ہوگا. پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ اللہ اس بدبو سے ہماری جان چھڑا دے. تو اللہ اونٹ کے برابر ایک پرندے کو بھیج دے گا. وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں ڈال دیں گے. لیکن ان کی چربی اور ان کی بدبو اب بھی زمین پر ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک بارش برسائے گا. اس بارش سے زمین کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہے گا. کوئی خیمہ، کوئی گھر، کوئی شخص، ہر جگہ وہ بارش برسے گی. وہ بارش زمین کو ایسے صاف کر دے گی جیسے آئینہ. ان کی گند سے صاف ستھری زمین. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی زمین پر عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کو وہ برکت عطا فرمائے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انار ایک بڑی جماعت کو کافی ہو جائے گا. ایک انار ایک بڑی جماعت کھائے گی. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ چلیں گے تو انار کے چھلکے کے سائے تلے چلیں گے. اتنا بڑا انار ہوگا ایک. اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اونٹنی ایک بڑے جماعت کو سیراب کرے گی. ایک اونٹنی کا دودھ اتنا ہو جائے گا کہ ایک بڑی جماعت کو کافی ہو جائے گا. اور روایت میں آتا ہے ایک گائے کا دودھ پورے ایک بڑے قبیلے کو کافی ہو جائے گا. یہاں تک کہ ایک بکری کا دودھ ایک چھوٹے قبیلے کو کافی ہو جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالی برکت دے دے گا زمین پر. جب زمین پر یہ برکت ہو جائے گی تو مسلمان خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اور اب عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد بھی پیدا ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک جگہ قبر کی خالی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر دفن ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور پھر مغرب کی طرف سے ایک خوشگوار ہوا چلے گی. اس ہوا کے وجہ سے مسلمان کے بغل میں دانہ نکلے گا. اس دانے سے سارے کے سارے مسلمان فوت ہو جائیں گے. یہاں تک کہ زمین پر ایسے پہاش رہ جائیں گے جو کل عام ایک دوسرے کے سامنے زنا کریں گے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی قیامت کو نافذ کریں گے. یاجوج اور ماجوج کون ہے؟ یہ تو یاجوج اور ماجوج کی جو روایت میں قصہ آیا تھا ہے نسل کے اعتبار سے کون ہے؟ تو کعب احبار جو یہودیوں کا عالم تھا اور مسلمان ہوا تھا وہ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک طرف سے نسل آدم علیہ السلام سے جا ملتی ہے اور ایک طرف ماں کی طرف سے یہ ہوا کی طرف نہیں جا ملتے. اور لگتا یہ ہے اس روایت سے کہ یہ کوئی درمیانی برزخی مخلوق ہے. اور کیا بعید ہے بعض مفسرین کے نزدیک کہ دجال اسی قوم سے ہے. اب ان کی ماں آدم علیہ السلام تک نہیں پہنچتی اور عیسیٰ علیہ السلام کا باپ، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے لیکن ماں آدم علیہ السلام ہوا تک پہنچ جاتی ہے نا ماں کا نسب. تو عیسیٰ علیہ السلام ہی ان کو قتل کریں گے. ایک دعا سے قتل ہو جائیں گے اور دجال کو تو خود قتل کریں گے. حتیٰ کہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں نیچے اور اس کے اندر نیزے کو دنسا دیں گے دجال کے بعد. بہرحال اور لیکن ایک روایت کے مطابق ان کی نسل نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس تک پہنچ جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم میں فرماتے، مسلم کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور بخاری میں بھی ہے، ان کی تعداد کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے. ان کی تعداد کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے. بخاری کی اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے
اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ الگ کر دو. تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ میں کتنوں کو الگ کر دوں, وہ کتنے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہے, 1000 میں سے ایک جنت جائے گا. کل انسانیت کے 1000 میں سے ایک آدمی جائے گا. تو جب آدم علیہ السلام کو یہ اعلان ہو جائے گا کہ 999 کو لے جاؤ, تو لوگ جب آدم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگوں کی طرف دیکھیں گے تو لوگ ایسے ہوں گے جیسے بے ہوش, حالانکہ وہ ہوش میں ہوں گے, لیکن اس خبر کو سن کر ایسے جیسے بے ہوشی کی کیفیت میں, اور ان پر ایک سختی آ جائے گی, اس قول کو برداشت نہیں کر سکیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ہم میں سے کون جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے خوشخبری ہو, وہ 999 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے, وہ ان میں سے پورے ہو جائیں گے, وہ 999 ان میں سے پورے ہو جائیں گے. اس کل آدم کی اولاد کے 1/1000 کی نسبت ہے جب یہ نکلیں گے. یہ تو اس کی نسب کے متعلق اور اس کے حالات کے متعلق کا بیان تھا. اب تیسرا قول, اس دور میں یہ کہاں ہے؟ آخر سائنس اتنی ترقی کر کے جب چاند پر پہنچ چکا اور اس سے آگے اتنے گلیکسیز کو دریافت کر چکا ہے, تو اس زمین پر یہ کہاں چھپے ہیں؟ یہ دیوار کہاں پر ہے؟ تو کسی نے لکھا ہے کہ دیواری چین ہے, وہ دیواری چین ہے, حالانکہ اور کسی نے لکھا یہ چین والے جو ہے یہ غلط باتیں, سارے کے سارے فضول باتیں. اور ایک روایت ابن کثیر نے نقل کی ہے کہ ایک بادشاہ نے, باقی باللہ نے, کچھ 50 لوگ ہیں اور کچھ ان کی مدد کے لیے بھی لوگ ہیں اور ان کو اسباب بھی دے دیا کہ جاؤ اس دیوار کو معلوم کرو. ابن خلدون نے یہ والی روایت پہلے نقل کرتا ہوں. ابن خلدون نے اس کو ترکی کے پہاڑی سلسلے, غز ان کا ایک شہر ہے, اس کے مغرب میں جو پہاڑی سلسلہ ہے کہتے ہیں اس کے پیچھے کہیں ہے. اور ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہ یہ بادشاہ نے 50 آدمیوں کا وفد بھیجا تھا اور انہوں نے ایک دیوار کو معلوم کیا جو لوہے کا بنا ہوا تھا اور اس میں ایک دروازہ تھا, اس پر لوہے کے تالے لگے ہوئے تھے, پار کوئی نہیں جا سکتا تھا. وہ پھر ان کے حالات لے کر شہروں میں آئے. یہ روایت بھی اس زمانے کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور ابن خلدون کی یہ جو تحقیق ہے کہ ترکی کے اس پہاڑی سلسلے میں ہے, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ خاص پہاڑی سلسلے کی طرف وہ کرو, اشارہ کرو, تو کون سا پہاڑی سلسلہ ہے جن کو سر نہیں کیا جا سکتا, جن کو توئی نہیں کیا جا سکتا؟ کوئی پہاڑی سلسلہ آج سائنس کے علوم میں ایسا نہیں رہا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ موجود ہے کہ یہ دیوار بنائی گئی ہے, اور حدیث میں یہ موجود ہے, صحیح حدیث بخاری اور مسلم کی روایات ہے کہ یہ لوگ نکلیں گے. تو یہ لوگ کہیں نہ کہیں زمین پر موجود ہیں. لیکن سائنس مشاہدے کا علم ہے, یہ نہیں کہہ سکتا سائنس کہ چونکہ یہ مستشرقین کا بہت بڑا اعتراض ہے قرآن کریم پر کہ یہ لوگ کہاں ہیں, سائنس نے اتنی ترقی کی تو یہ کہاں. لیکن میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ سائنس مشاہدے کا علم ہے, اور تم اگر ہمیں یہ بتاتے ہو کہ یہ کہاں پر ہے تو یہ تم دعویٰ نہیں کر سکتے ہم نے کہ زمین کے ذرے ذرے کو چاند کر دیکھ لیا. کیوں؟ آج سے چند سال پہلے سائنس والوں کی تحقیق یہ تھی کہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتا ہے, اور ہم پر اعتراض کرتے تھے کہ قرآن کریم میں ہے کہ سورج چکر لگاتا ہے تو سورج تو ساکن ہے. لیکن آج سائنس کی نئی تحقیق یہ ہے کہ نہیں, سورج بھی حرکت کر رہا ہے. دراصل یہ پوری گلیکسی موو کرتی ہے. سائنس آج یہ کہتا ہے, کل تمہارا مشاہدہ کچھ اور ہو جائے تو ہم کیا کریں گے. اور یہ جزیرہ کہیں سمندر کے درمیان میں اللہ نے ایسا چھپا رکھا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے.
اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ نے ان کی حفاظت اس وقت تک کرنی ہے جب تک کہ اللہ کا وہ وعدہ پورا نہ ہو جائے جب ان کے نکلنے کا وقت ہو۔ اللہ نے ان کو انسانیت سے چھپا کر رکھنا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے تمہیں قدرت نہیں دے دی کہ ان کو معلوم کر سکو، تو نہیں معلوم کر سکتے۔ ہاں کائنات میں تحقیق کرو لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ بہرحال آج کا درس لمبا تو تھا، آیات کا ترجمہ کل کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قرآن کریم کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ اس میں گمراہی سے اور غلط باتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ جن جن فتنوں کا ذکر ہوا ان سب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ۔